ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے مزید 14 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,849 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,36,260 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,167 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,04,894، سندھ میں 1,46,774، خیبر پختونخوا میں 39,749، بلوچستان میں 15,977، گلگت بلتستان میں 4,293، اسلام آباد میں 20,243، جبکہ آزاد کشمیر میں 4,330 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 45,14,827 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27,984 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,15,446 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 728 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 14 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,849 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,372، سندھ میں 2,633، خیبر پختونخوا میں 1,280، اسلام آباد میں 222، بلوچستان میں 152، گلگت بلتستان میں 92 اور آزاد کشمیر میں 98 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ نے پاکستان سے توانائی کے شعبے کے گردشی قرض میں 1,000 ارب روپے کی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ ادائیگیوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا آپشن بھی سامنے رکھ دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے گردشی قرضوں میں کمی لانے کا مطالبہ عالمی بینک کے ذریعے کیا ہے، اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ گردشی قرضے سے متعلق معاملات پر عالمی بینک ہی پاکستانی حکام سے مذاکرات کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ گردشی قرضوں میں کمی لانے کے لیے اس کی ادائیگی کے لیے بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ کیا جائے، یا دوسرے آپشن کے تحت حکومت پاکستان گردشی قرض کی مد میں 1,000 ارب روپے اپنے وسائل سے ادا کرے۔ آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ اس ادائیگی سے قبل آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام شروع ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے توانائی کے شعبے کے گردشی قرضے کا حجم اس وقت 2,266 ارب روپے ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ عام آدمی کے لیے کچن چلانا مشکل ہو گیا۔ سبزیاں قوت خرید سے باہر ہو چکی، حکمرانوں کو گھر نہ بھیجا گیا تو یہ غریبوں کا بھرکس نکال دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر الزمان کائرہ کا کہنا ہے کہ عام آدمی کے لیے کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے، سبزیاں قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں، حکمرانوں کو گھر نہ بھیجا گیا تو یہ غریبوں کا بھرکس نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اپوزیشن کی تقسیم کے خواب دیکھنا بند کر دیں، پنجاب میں ترجمانوں کی اکھاڑ پچھاڑ ان کی بوکھلاہٹ ظاہر کرتی ہیں۔ قمر الزمان کائرہ نے کہا کہ حکومت اپنے چہرے کے داغ ٹھیک کرنے کے بجائے آئینہ صاف کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ محکمہ شماریات کے تازہ ترین اعداد و شمار حکومت کے منہ پر تماچا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کاروں کو آج پھر بڑا پیکیج دیا گیا، جبکہ غریبوں کے لیے ان کے پاس کوئی سبسڈی نہیں ہے۔ 13 سالہ نو مسلم آرزو راجہ سے مبینہ نکاح کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار شخص کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اسلام قبول کر کے شادی کرنے والی 13 سالہ آرزو راجہ کے کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میرے وکیل نے گزشتہ سماعت پر عدالت کو آگاہ کر دیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے آرزو راجہ کو بازیاب کرا کر دارالامان بھیجنے کا حکم دیا گیا تھا، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے آرزو کو گزشتہ روز بازیاب کرا لیا گیا تھا۔ عدالت عالیہ کی جانب سے آئی جی سندھ اور دیگر فریقین کو 5 نومبر کے لیے نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ تفتیشی حکام کے مطابق آرزو کی بازیابی اور علی اظہر کی گرفتاری سٹی کورٹ کے قریب سے عمل میں آئی۔ آرزو کو 5 نومبر کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ تفتیشی حکام کا آرزو کی عمر سے متعلق کہنا ہے کہ ناظرہ کے ریکارڈ کے مطابق آرزو کی عمر 13 برس ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اور پاکستان کے درمیان انسداد کرونا کے لیے $20 لاکھ کی امداد کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ حکومت نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ انسداد کرونا کے لیے $20 لاکھ کی امداد کا معاہدہ کر لیا ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب وزارت اقتصادی امور اسلام آباد میں انجام پائی۔ سیکریٹری وزارت اقتصادی امور نواز احمد کا کہنا ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی کرونا کے لیے امداد پر شکر گزار ہیں۔
ADP گرانٹ ہیلتھ ورکرز کی تربیت، ہائی سیفٹی اور لیب کے قیام کے لیے استعمال ہوگی۔ کنٹری ڈائریکٹر ایشیائی ترقیاتی بینک کا کرونا وبا سے متعلق کہنا تھا کہ انسداد کرونا کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔